من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید کی دو مقامات کی تلاوت ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات کو صحیح کہنے کی، صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. انسان کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے ہی دائرے میں رکھ دیا اور جوڑ دیا. کچھ چیزیں انسان کی ضرورت ہیں جن کا تعلق اللہ کی زمین کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروریات کو زمین سے پورا فرماتے ہیں. اور کچھ انسان کی ضروریات ایسی ہیں جن کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے.
اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو آسمان سے پورا فرماتے ہیں. کچھ ضروریات ایسی ہیں انسان کی جن کا تعلق پہاڑوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروریات کو پہاڑوں سے پورا فرما دیتے ہیں. اور کچھ ضروریات انسان کی ایسی ہیں جو انسان کی انسانوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جتنی بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جو جو انسان کی ضرورت ہے وہ انسان کی ضرورت کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کر رہی ہے، پورا کرتی رہی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا پورا کرتی رہے گی. لیکن یہ جو انسان کی سات ضروریات کا جو تعلق ہے، اس میں انسان ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا. انسان کو جو اللہ نے حکم دیا نا کہ وہ بھی انسانوں کا خیال رکھے. انسان کو اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کر کے چلے. تو اللہ کی باقی مخلوقات تو انسان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہیں جس طرح سے اللہ نے حکم عطا فرمایا. دھوپ کو اللہ جتنا حکم دیتے ہیں کہ آج اتنا چمکنا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں کیوں چمکوں ان پر، کہیں میری روشنی ختم ہی نہ ہو جائے. بارش کو اللہ جتنا برساتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو بارش اس حکم کے مطابق برستی ہے. کبھی بارش یہ نہیں کہتی کہ تھوڑا سا کم برس دوں، کہیں میرے قطرے ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے. زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جو ہے اناج جو ہے وہ زمین کو اگانے کا حکم دیتے ہیں، وہ اتنا ہی اگاتی ہے. کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی کہ میں اس مرتبہ تھوڑا سا کم اگا لوں تاکہ اگلے سال کمی نہ ہو. اللہ ہوا کو چلا رہے ہیں، ہوا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. کبھی بھی ہوا اپنی مرضی سے بند نہیں ہوگی. یہ سوچتے ہوئے کہ چلو آج نہ چلوں کل چل جاؤں گی، تاکہ تھوڑی سی اپنی طاقت کو، صلاحیت کو بچا لوں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں نا، انسان کے علاوہ ہر مخلوق آپ کو اللہ کے حکم کو جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اسی طرح سے پورا کرتے ہوئے نظر آئے گا. ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ اللہ کی بتائے ہوئے حقوق جو اللہ نے اس کے ذمہ دیے ہیں کہ آپ نے یہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ بیچ میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے. کیونکہ انسان کا جو مزاج ہے نا وہ حرص ہے، لالچ ہے. آج نہیں تو کل کے لیے بچا کے رکھوں، اپنے لیے نہیں تو اپنی اولادوں کے لیے بچا کے رکھوں. انسان تعاون کرنے میں بہت کنجوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس کو تنبیہ کی ہے، جتنا اس کو ترغیب دی ہے کہ آپ کے اندر بھی باقی مخلوقات کی طرح میری مخلوق کے ساتھ ایثار کا، ہمدردی کا، تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. اس میں آپ نے کنجوسی اور بخل نہیں کرنا. لیکن انسان اپنی حرص اور لالچ کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھی توڑتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی حق تلفی بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون، ہمدردی نہ کر کے. چنانچہ ہم کرنے کے چکر میں اور انسان کا یقین اور اعتماد اپنے اسباب پر اتنا بن چکا ہے کہ وہ اپنے اسباب کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے کہ اگر میں نے کسی دوسرے کے ساتھ تعاون کر دیا تو کہیں میرا مال ختم نہ ہو، کہیں میں تنگ نہ ہو جاؤں.
کہیں میرے معاملات جو ہے وہ تنگ نہ ہو جائے، کہیں مجھے مشقت نہ اٹھانی پڑ جائے، کہیں میرے معاملات میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ اگر میں نے کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، حسن سلوک کیا یا اس کے ساتھ تعاون کیا تو کہیں میرے معاملات ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس کو نفسا نفسی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کے خلاف ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کو اس چیز میں سے صرف اتنا لینے کا حکم ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو تقسیم کرو۔ لیکن وہ اپنی ضرورت کا بھی رکھ رہے ہیں اور تقسیم بھی نہیں کر رہے، تعاون بھی نہیں کر رہے، کسی کا ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ اس سے وہ کیا رہا؟ اس سے معاشرے میں دن بہ دن بے برکتی اور دن بہ دن تنگیاں وہ بڑھتی جا رہی۔ ساتھ دیا یا میں نے کسی کے ساتھ تعاون کیا یا میں نے کسی کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کیا تو کہیں میرے معاملات نہ پھنسے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، اس کا ساتھی بنے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ملتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کرے گا، کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرے گا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جب کسی کو یقین ہو نا اللہ کی ذات پر کہ واقعتاً جب میں کسی کے ساتھ تعاون کروں گا تو اللہ پہلے میری مشکل کو آسان کریں گے، تو پھر اللہ کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ یقین ہو، جب دل کے اندر یہ جو ہے بات رچی بسی ہو کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کیا تو کہیں میرا معاملہ نہ پھنس دے، تو پھر خود تو پھنسا ہی رہتا ہے، اپنا معاملہ بھی حل نہیں ہوتا، اور دوسرے کے ساتھ طاقت ہونے کے باوجود تعاون نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا۔ تو آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کا جو معاشرہ ہے، جس وقت میں ہم جی رہے ہیں اور جیسا ماحول ہم پر بنا ہوا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، محتاج لوگوں کی مدد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں نیکیاں کر کے چلے جائیں گے، یہی ہمارے کام آئے گی مرنے کے بعد۔ اگر ہم کنجوس بن کر بیٹھے رہیں گے، بخیل بن کر بیٹھے رہیں گے کہ نہیں میں کچھ کر لوں، چلو میری اولاد، کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، تعاون کر کے جیئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا کریں، ہمدردی کر کے جیئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر جیئیں۔ یہی ساتھ، یہی حسن سلوک قیامت کے دن کیا آئے گا، کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کچھ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی جینے کی کوشش کرے، صرف اپنے لیے نہ جیے، کسی اور کے لیے جینے کی بھی کوشش کرے، کسی اور کے لیے کچھ کر دینا، کسی اور کو سہولت دے دینا، کسی اور کی تنگی کو دور کر دینا، اس میں جو مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی ضروریات پورا کرنے میں نہیں آتا۔ انسان اپنا کھا کھا کے میرا آخر تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے مزہ رکھا ہی نہیں ہے، اس کا وقتی مزہ، وقتی لذت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کی لذتیں وقتی ہوتی ہیں، اور جو کام جس کا نتیجہ قبر میں آخرت میں ملنے والا ہے اس کی لذت، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ انسان کو وہ کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک تعلق اس کا دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تعلق اس کا اندر روحانیت کا ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان کی مدد کر کے اس کو سہولت میں دیکھتے ہوئے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں،
کہ چلو ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ہم نے ان کی تنگی کو دور کیا، تو وہ جب ہم اس کا ذریعہ بنیں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے سامنے ایک مشکل میں پھنسا ہوا مسلمان اگر وہ سہولت کی طرف جائے گا تو دنیاوی فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ انسان کو قلبی سکون ملے گا نا، کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھے استعمال کیا تو میں کسی مسلمان کے لیے راحت کا ذریعہ بن گیا۔ اور اخروی اس کا ثواب کیا ہے کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی اس کو اللہ اجر دے گا۔ تو اس کی لذت دنیا میں بھی اللہ اس کو دیں گے اور آخرت میں بھی اس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جو انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے، صرف اپنے لیے کماتا ہے، صرف اپنا کھاتا ہے اور کسی کو اپنے رزق میں، اپنے مال میں، اپنے اسباب میں شریک نہیں ہونے دیتا، آپ اکثر دیکھیں گے ایسے لوگ بڑھاپے میں مرنے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ لذتیں وقتی طور پر تو لے لیتے ہیں، مال کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر وقتی طور پہ تو لے لیتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن میں کتنا دن آپ جیو گے عیش کی زندگی؟ بالآخر جوانی اترنی ہے، پھر بڑھاپے کی کھال میں چڑھنا ہے، کالے رنگ میں اترنا ہے، پھر سفید رنگ میں چڑھنا ہے اور مضبوط ہڈیوں نے پھر جھکنا شروع کر دینا ہے۔ بالآخر ایسا ہوگا تو پھر بس چھوڑ دیں۔ میں بچوں کی وجہ سے تنگ نہیں ہوتا جتنا اس کے بعد تنگ ہوتا ہوں۔ کہنا نہیں، اب آپ میری بات کی طرف توجہ کریں، چھوڑیں، نماز کے وقت ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے تو اللہ ان کو جوانی میں توفیق دے دے عمل کی نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بالکل نہیں تھا، یاد رکھیں، شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل مزاج نہیں تھا۔ مسجد نبی میں بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی بیان کرنے والا ہوگا دنیا میں؟ ایک بار اپنی زبان سے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امام ہوگا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی مقتدی ہوں گے؟ حضرت عمر، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کی صفوں کے سامنے سے حضرت حسن حسین گزر رہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں اور آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پہ ہیں، صحابہ کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، سجدہ لیٹ ہو رہا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف فوکس کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کسی بچے پر شفقت کریں گے، یہ بچہ بن گیا نا، قبر میں راحتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، فرمایا فلیس منا، ایسے لوگوں کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی زبردست وعید ہے نا، انسان سنتے حیران ہوتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی فرما رہے جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں کا شفقت نہ کرے، فرمایا نبی نے اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں اس کو اپنا امتی سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ میرا امتی بدلنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ ساری اسلامی تعلیمات ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا تنگی کی حالت میں ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو ہمدردی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1 تو اللہ دنیا میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے جب آپ کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے جب آپ کسی کے ساتھ مسلمان کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک مسلمان
مسلمان پریشان ہے نا, تنگ ہے, اور دوسرے مسلمان کے پاس اسباب ہے, وہ اپنے اسباب کو خرچ کر کے دوسرے مسلمان کی تنگی کو دور کر سکتا ہے. فرمایا تنگی کی حالت میں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تنگی کو, مشکل کو آسان کرے گا, دور کرے گا, تو اس کو دو نعمتیں ملیں گی. ایک نعمت کیا ملے گی, اللہ اس کے رزق میں کیا کر دیں گے, برکت ڈال دیں گے. نمبر 2, اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال. عمر میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی عمر 70 سال ہے تو اب 80 سال ہو جائے گی, کسی کی عمر 60 سال ہے تو اب 65 سال ہو جائے گی. عمر میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے. عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی جتنی عمر لکھی ہوئی ہے, اتنی عمر میں اللہ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی عمر اس کی ہے نا, اب اس عمر میں اللہ اس کی زیادہ سے زیادہ مزید اس سے نیکیوں کے کام کروائے. فرمایا 2 انعام اس کو یہ ملے. قرآن مجید کی آیت اتری, صحابہ پر اتنا تنگی کا وقت تھا کہ ان کے پاس تو پہننے کو جوتی نہیں ہوتی. اور پھر جب صحابہ نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف, جب اپنے مکان سب کچھ چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر ایک الگ جو ہے نا وہ شہر میں جا کر منتقل ہو گئے جہاں پر کوئی ان کا اپنا ہے ہی نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مواخات فرمایا. مواخات کہتے ہیں بھائی, ایک دوسرے کو بھائی بنانا. ایک صحابی کا ہاتھ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا, آج سے یہ آپ کا بھائی ہے. کیا مطلب, اللہ جتنی آپ کو وسعتیں دے آپ نے اپنے بھائی کو اس میں شریک کر رہے, اور اس کو کہا کہ جتنا اللہ آپ کو دے آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو اس میں شریک کر رہے. مل کر رہنا ہے, تعاون کے ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اگر کوئی دوسرا تنگ ہو بھائی تو فوراً اس کی مدد کر لیں. آج سے آپ نے اپنے لیے نہیں جینا بلکہ ایک دوسرے کے لیے جینا ہے. اس لیے ہم وہ واقعہ سنتے ہیں نا حدیث میں کہ بکرے کی ایک سری ایک صحابی کے گھر میں پہنچی اور اس نے اپنے پڑوس میں بھیج دیا کہ بھئی ہم چلو ہمارا بھائی کھا لے گا, اس کے بچے کھا لیں گے. انہوں نے وہ دوسرے اپنے پڑوس میں بھیج دیے, چلو وہ کھا لیں گے, اگر ہم نے نہ کھایا تو کوئی بات نہیں, ہم صبح کھا لیں گے, اس کے بچے کہیں بھوکے نہ سوئیں. اس نے پھر چوتھے گھر میں بھیج دی, چلو اس کے بچے کھا لیں, ہمارا اللہ اور انتظام کر دے گا. ہمارا مزاج کیا ہے, ہم کھا لیں, یہ ہمارا مزاج ہے. اور دوسروں کے منہ سے نوالے بھی کھینچ لیں, اگر اللہ ان کو کھلا رہے تو ان کا کھانا ہم وہ بھی کھینچ لیں اور اپنا بھی کھا لیں, بس ہم کھا لیں. یہ ہمارا مزاج ہے. اس مزاج میں اللہ ماحول میں اور گھٹن پیدا کرتے ہیں اور تنگی پیدا کرتے ہیں, اور برکت اس معاشرے سے اللہ بالکل اٹھا دے کہ تمہیں تو ایک دوسرے کے لیے جینے کے لیے پیدا کیا تھا, تم تو اپنا ہی سوچتے, اور اپنا سوچتے ہوئے بھی تم حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کر رہے. تو اللہ ہر کسی کی زندگی کو ایسے جگڑتی ہے کہ ہر کسی کی چیزیں نکلتی ہیں. تو لیکن صحابہ ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے نا, بھائی بھائی بن کر جیتے تھے, تو خود بھوکا رہنے میں سکون اور لذت محسوس کرتے تھے, اور دوسرے کو کھلانے میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نہ کھائیں, ہمارا بھائی کھا لے, ہمارے بچے چلو صبح کھا لیں گے, ہمارے بھائی کے بچے کھا لیں. یہ مزاج پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک اس مزاج کو اپنے اندر زندہ نہیں کریں گے تب تک یہ بھوک, یہ افلاس, یہ بے روزگاری, یہ لوگوں کی تنگیاں, یہ معاشی تنگیاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا, جو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے جیو, جب انسان اللہ کے حکم سے ہٹ کر چلتا ہے تو پھر اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے جو برکتیں ملنی ہوتی ہیں اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کا پھر ری ایکشن آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس ری ایکشن کی لپیٹ میں, اس کی زد میں پھر سارے لوگ آتے ہیں. ایک تاجر کہنے لگے مجھے, جی اتنا کچھ ہو گیا, اتنا مال نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں, مجھے سب دعا کریں.
اور ساتھ ہی اس کا کوئی منشی ہوگا یا کوئی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ساتھ لگائے ملازمین ہوتے ہیں، اس نے آ کے اس کو ڈالر کا ریٹ بتایا کہ وزیر ڈالر جو ہے بڑھ رہا ہے. اچھا اس نے فون اٹھایا، فوراً اس نے کسی کو فون کیا کہ بھائی مال کدھر رکھا، ابھی رکھا ہوا ہے، ابھی نکالنا نہیں ہے، ابھی نکالنا نہیں ہے، جب ریٹ آ جائے نا اس کے بعد نکالیں گے. جس نے خریدا پرانے ریٹ پہ تھا، کیونکہ اب ڈالر جب بڑھا تو ریٹ بڑھے گا نا، تو پھر مارکیٹ میں مال کیا کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جب نیا ریٹ آئے گا اس ریٹ کے مطابق پرانا مال بیچیں گے. یہ ذخیرہ اندوزی ہے، سارے بازار میں ہو رہی ہے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا. ابھی پیٹرول کی مہنگا ہونے کا اعلان کرنا تھا 12 بجے اور پورا دن پیٹرول نہیں مل رہا. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیسے ہیں، لائنوں کی لائنیں لگ گئی پیٹرول پمپ پر کہ آج کے ریٹ پہ ٹینکی فل کرانے. تو یہ ٹینکی کتنے دن چلے گی کہ آپ کو جب دوبارہ کروانی پڑے گی تو ممکن ہے آج 50 روپے مہنگا ہوا ہے، اگلی بار 100 روپے جب آپ ٹینکی بھروانے جائیں تو 100 روپے مہنگا ہوا ہو. یہ ہوتی ہے انسان کی اللہ کی ذات پر بے یقینی. جب وہ اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ چلا رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ چلا رہا ہے، مجھے یہ دکانیں، یہ ماحول چلا رہا ہے، یہ وزارتیں، یہ حکومتیں چلا رہی ہیں. جب کسی کا یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کھلاتے ہیں، بھی اللہ پلاتے ہیں، ہم نے صرف دنیا میں اللہ کے نظام کو فالو کرنا ہے، اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اس انسان کو پھر ٹینشن نہیں ہوتی. اتنی ٹینشن اسی کو ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھیں، ابھی آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہیں، ابھی آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مولوی صاحب دعا کریں. میں نے کہا میں نہیں، اس وقت جو سب سے نیک انسان ہے نا دنیا میں، سب سے نیک انسان ہے، اگر اس وقت وہ بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ کی قسم اللہ آپ کے حق میں دعا قبول نہیں کرے. یہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کہا بھائی اپنا عمل تو دیکھیں. اس ذخیرہ اندوزی پر اور اس بدعنوانی پر اللہ نے قوم شعیب کا کیا حال کیا. اس بدعنوانی پر، اس بددیانتی پر، اس خیانت پر اللہ نے ایک پوری کی پوری قوم کو اجاڑ کے رکھ دیا. یہ تو ہمیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے محبوب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خدا کی قسم اگر میرے نبی راتوں کو اٹھ کر انہوں نے ہمارے لیے خیر نہ مانگی ہوتی، ہمارا حال ان سے بدتر ہو جاتا، ہم اس سے بدتر حالت میں ہوتے. آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی، ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری ایک صحابی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر دے نہ دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے. اچھا یہ جو باغ تھا نا حضرت ابو طلحہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اس کا پھل کھاتے تھے. اور مدینہ میں اس باغ کا ریٹ بڑا زبردست تھا، یعنی باقی جو باغ تھے ان کے مقابلے میں یہ باغ بہت قیمتی تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھی وہ باغ تو آپ کو اس کو اتنا ریٹ مل رہے ہیں، اس کی جتنی قیمت مل رہی ہے آپ کو، تو قیمتاً تو آپ دے نہیں رہے.
فرمایا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ نیکی کی حقیقت کو تو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو. میں نیکی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں اور یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے اور میری دنیا کا سرمایہ یہی ہے. میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سمجھنا چاہتا ہوں کہ نیکی کہتے کس کو ہے, نیکی کی لذت کیا ہوتی ہے, نیکی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. میں دنیا میں اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے مصداق بتائے کہ میں یہ کس پر خرچ کروں. تو نبی نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ دے دو, فلاں لنگر لگتا ہے, فلاں جگہ دے دو, یہ کر دو. آپ نے فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرو. آپ کے چچا ہوں گے, آپ کے چچا کے بیٹے ہوں گے, ان میں خرچ کرو تاکہ ان کی تنگیاں کیا ہو, دور ہو, اور آپ کو نیکی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ نیکی کہتے کس کو ہے اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے. چنانچہ اللہ کے اس حکم کے مطابق انہوں نے وہ پورا باغ اپنے عزیز و اقارب پر صدقہ کر دیا بغیر کسی لالچ اور ثواب اس کے پیسوں کے. آج دیکھیں ہم اپنی طرف اپنے اس میں کلچر میں دیکھیں کہ بس اپنے لیے رکھ لیں, اپنے لیے بچا کے رکھ لیں, کسی کو دینا, کسی کو نوالہ کھلانا نہ پڑے, کسی کے منہ میں کسی کی روزی روٹی کا ذریعہ نہ بن جائے کہیں سے. بس اپنا نفسا نفسی کا ایک عالم بن رہا ہے. اس لیے یہ احادیث اور یہ آیات ہمیں یہ بات اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ بھائی اپنے لیے مت جیو بلکہ کچھ دوسروں کے لیے بھی جینے کی کوشش کرو. فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی نے مال 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 کرتے رہتے ہو, تمہیں پتہ ہے مال کون ہے؟ فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا, یا جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا, بس یہ تمہارا مال ہے, اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مال نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس مال کی حوث میں حرص میں تم اتنے پاگل ہو, یہ قبر کی مٹی ہی تمہارا پیٹ بھر سکتی ہے, دنیا کا مال جتنا بھی آ جائے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے کوشش کرو, ایک دوسرے کے لیے جیو, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اگر اسباب ہیں آپ کے پاس تو غریبوں کی مدد کرو. اس ماحول میں جہاں روٹی کھانا لوگوں کے لیے کیا ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا, آٹا پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے, ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی سے کہہ نہیں سکتے, ان تک پہنچو, اپنا مال خرچ کرو, اپنے اسباب خرچ کرو. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے, اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے.